خواتین و حضرات، آپ ایک بھرپور مشاعرے سے محظوظ ہو رہے ہیں اور قادر بخش صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی تخلیقات کو سنا جائے. بہت ساری دوسری جگہوں پہ شاید انہیں مواقع میسر نہیں آتے، تو ایک اچھی کاوش ہے کہ آپ سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنے تازہ کلام سے سامعین کو محسوس کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ جو باد رفتگاں کا پروگرام رکھا ہے آج، کہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کے متعلق اگر ہم گفتگو کریں، ان کے کام کے متعلق گفتگو کریں یا ان کی شخصیت کے متعلق گفتگو کریں، تو یہ ٹائم بھی ہمارے پاس ظاہر محدود ہے اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ تقریب ہے، تو اس کا زیادہ فوکس مشاعرے پر ہوتا ہے. تو چند باتیں آپ سب جانتے ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، تو دو جملوں میں ان کے متعلق، کیونکہ ہمارے سمرو صاحب جو ہیں وہ وقت کے بڑے پابند ہیں اور وہ بیچ میں ہی ہمیں ٹوک دیتے ہیں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہمیں برا لگ جائے گا. تو دو جملے ظاہر میں ان کے متعلق نادان سمجھ کے معاف کر دیا کریں. ڈاکٹر جمیل الدین علی نے اپنی ساری عمر ہی ادب و زبان کی خدمت میں وقت کر رکھی تھی. آپ کراچی میں حلقہ ارباب الذوق سے بھی منسلک رہے. عالی جی کے دور میں انجمن ترقی پسند مصنفین سے شائع ہونے والی کتابوں میں بابر اردو کی 2 لغات بھی شامل ہیں، جو ہندوستان سے چھپنے کے بعد پاکستان سے نہیں چھپ سکتی تھیں. عالی جی نے مزید اضافے کے ساتھ اہتمام سے انہیں شائع کیا. عالی صاحب غزل اور گیت کی شاعری کے ساتھ ساتھ سفر نامے بھی لکھتے رہے. آپ کا سفر نامہ آئس لینڈ سفر نامہ 2002 میں شائع ہوا. ڈاکٹر کمال جاملو کا شمار سندھی زبان کے معروف دانشوروں، ادیبوں، محققوں میں شامل ہوتا ہے. آپ نے پوری زندگی نہ صرف سندھی کے فروغ کے لیے وقف کر رکھی تھی، بلکہ اردو ادب کے فروغ کے لیے بھی نمایاں کام کیا. آپ نے سندھی لوک ادب ثقافت کو عام کرنے میں پاکستان کے دیگر صوبوں کے لوک ادب کو بھی گہرائی سے متعارف کرانے میں نمایاں کردار ادا کیا. ان پر قومی کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں. آپ کی لوک ادب کے حوالے سے سندھی اردو کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. ڈاکٹر غلام علی علانہ سندھی اردو زبان کے منجھے ہوئے دانشور تھے. آپ نے سندھی کی تاریخ، زبانوں، ثقافت پر بھی بہت کام کیا. آپ کئی کتابوں کے مصنف تھے. آپ کا شمار پاکستان کے تمام بڑے دانشوروں، لکھاریوں میں شامل ہے. ڈاکٹر آصف فروخی، میں آپ کو ان کے بارے میں کیا بتاؤں، آپ بہت اچھی طریقے سے آپ تمام اہل علم ہیں، جانتے ہیں. ڈاکٹر آصف فروخی کا شمار پاکستان کے نامور لکھاریوں میں پایا جاتا ہے. آپ ایک اچھے لکھاری تھے. آپ کی تخلیقات کی ایک اجنبی اور نادر منطق معجزن ہے. آصف فروخی کی تحریریں الفاظ کی باطن میں اتر کر اس کی مصنوعی اور استعداد اور جہتوں کی علامت اور استعارے سے اس طرح سامنے آتی ہیں کہ ان کے الفاظ کو نہ صرف تاثرات دوچند ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی ظاہری معنویت اس قدر مخفی ہو گئی ہے کہ اس پر مقذوف ہونے کا گمان گزرتا ہے. ہماری سماجی حیت اور اجتماعی تشکیل میں لفظ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. آصف فروخی کی خوبی تھی کہ آپ نے اردو اور دیگر زبانوں کے کئی انگریزی تراجم بھی کیے، جبکہ خود انگریزی کے لکھاری تھے. اس کا کبھی انگریزی یا دوسری زبان میں ترجمہ نہیں کیا گیا. شیخ ایاز، آپ سب جانتے ہیں کہ ذو لسانی شاعر گزرے ہیں. وہ سندھی کے بہترین شاعر تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اردو کے بھی باکمال شاعر تھے. ان کی پہلی کتاب ہی اردو میں بوئے گل نالے دل کے نام سے شائع ہوئی تھی، اور ان کی شاعری کی کئی جہتیں ہیں. ہر دور میں ان کی شاعری جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی. اردو شاعری یا اردو زبان سے ان کی محبت کا یہ حال تھا، یہ عالم تھا کہ انہوں نے شاہ لطیف کی جو شاعری کا مجموعہ تھا شاج و رسالو، اس کا اردو میں ترجمہ کر کے عاشقان اردو کے دل جیت لیے، اور وہ اردو میں بھی اسی طرح مقبول تھے جس طرح کہ وہ سندھی شاعری میں تھے.
تو سندھ کے بڑے شاعر ذو لسانی شاعر اور شاہ لطیف کے بعد لطیف ثانی بھی انہیں کہا جاتا ہے. بہت ساری کتابیں ان کی آئی ہیں اور ان کے بارے میں تو میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں، لیکن وہی ٹائم کی کمی کے باعث جو ہے ان کی ایک کارنامہ بھی یہ بھی رہا ہے کہ وہ جب سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے اور سندھ سے جو ان کی سندھ کو تو وہ دھرتی ماں ہی کہا کرتے تھے، انہوں نے نوجوان نسل کو اس طرف آمریت کے خلاف ایسی شاعری کی اور نوجوانوں کو ایک نظم تھی ان کی، میرے دیدہ ورو میرے دانش ورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو آگے بڑھتے چلو. تو یہ اتنا ان کا ایک نغمہ بن گیا اور جو ہماری نوجوان نسل تھی وہ اس کو لبیک کہتی ہوئی آگے بڑھی اور شاعری کے ذریعے اور اپنی شخصیت کے ذریعے اپنے کام کے ذریعے انہوں نے بہت کام کیا. بہت شکریہ. بہت اچھے. معاف کیجیے گا، میں آپ کے تبسم سے اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے علم میں کہ جمہوری علی کا ایک بڑا جو کارنامہ تھا وہ پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام تھا، جس میں اب تک کا پہلا اور آخری دور ادبی ایوارڈ بھی دیا گیا. جی بالکل.